السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی اگر کوئی علامات قرآن اور حدیث میں ذکر ہیں تو وہ بتائی جائیں تاکہ اس رات کا ثواب پورے طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ صحیح ترین قول کے مطابق انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اور یہ ہر سال بدل کر آتی ہے۔ یہ بات جو مشہور کر دی گئی ہے یا مشہور ہے کہ صرف 27 کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، اگرچہ اس پر کچھ اقوال موجود ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بدل کے آتی ہے۔ اس کی علامات کچھ تو وہ ہیں جو صحیح احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں، کچھ وہ ہیں جو روایات صحیح درجے کو نہیں پہنچتی ہیں، اور کچھ علامات وہ ہیں جو لوگوں نے ایسے ہی اپنے ہاں مشہور کر رکھی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ علامات جو صحیح احادیث کے اندر ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ لیلۃ القدر کی رات، اس کی علامت یہ ہے کہ اگلے دن یعنی رات ختم ہونے کے بعد سورج جب طلوع ہوگا تو یہ سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا۔ یہ بالکل صحیح ترین علامت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح الجامع کے اندر بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ رات انتہائی معتدل ہوتی ہے، یعنی نہ ہی تو گرم ہوتی ہے زیادہ نہ ہی ٹھنڈی، معتدل، دل کو اچھی لگنے والی، اور اگلے دن جب سورج نکلے گا بغیر شعاؤں کے ہوگا اور اس کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوگی۔ اس طرح مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کی سند پر علماء نے کلام کیا ہے کہ یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس میں یہ نشانی ذکر کی گئی ہے کہ اس دن کوئی شہابیہ نہیں ٹوٹتا، یعنی یہ جو ستارہ ٹوٹنا عام لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کی سند کے اوپر کلام کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ روایات جن کے اوپر علماء نے یعنی سخت کلام کیا ہے، ان میں بعض علامات ذکر کی گئی ہیں، لہذا ان کے ذکر کرنے کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ علامات وہ ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور ہیں اور اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے، اس رات گدھوں کی آواز نہیں نکل سکتی، اس رات سمندر کا کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اس رات درخت سجدہ کرتے ہیں پھر اپنی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مشہور ہے کہ تمام مقامات روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مشہور ہے کہ اس رات میں کوئی جرم نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں لوگوں کے ہاں مشہور ہوئی ہیں لیکن ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اگر کوئی اس قسم کا شخص جو معاشرے کے اندر معتبر نہ ہو، اس کی سچائی کا اعتبار نہ ہو، تو اس کی بات کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو یہاں بھی یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے، نہ کہ ایسی سنی سنائی باتیں بیان کی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ تو بہرحال یہ کہ سورج بغیر شعاؤں کے نکلے گا یہ بالکل صحیح ترین علامت ہے۔ اس طرح یہ رات معتدل ہوگی، گرم اور ٹھنڈی نہیں ہوگی، صحیح الجامع کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اس طرح روشنی کمزور ہوگی سورج کی، کچھ سرخی مائل ہوگی۔ یہ یعنی احادیث جو ہیں کچھ صحیح الجامع کی، ان میں یہ روایات بیان کی، نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ البتہ جو شہابیہ نہ ٹوٹنے کی وہ سند جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ ثابت نہیں ہے، اور یہ بقیہ نشانیاں جو عرض کی گئی ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ احیا لیلہ، آپ ساری رات جاگ کے عبادت کرتے تھے، یعنی 10 کی 10 راتیں، اور وہ ایقظ اہلہ، اپنی گھر والیوں کو امہات المومنین کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے، وشدہ میزرہ، اور پہلے سے زیادہ اپنی کمر عبادت پہ کس لیتے تھے، یعنی پہلے سے زیادہ عبادت کی تیاری کرتے تھے اور عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ یہ آخری عشرے کی تمام راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزاری جائیں، خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں، تاکہ لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کیا جا سکے۔ اور یہ قرآن مجید میں جیسا کہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب والی ہے، لہذا اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند علامات جو احادیث کے اندر ذکر ہیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔